الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، آج سے ہم قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلی جو سورت ہے قرآن کریم میں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا نام اس وجہ سے یہ رکھا گیا کہ جب قرآن کریم کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو قرآن کریم کی مکمل نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت ہے اور بڑی برکات ہیں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کا پورا خلاصہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں کون کون سی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو ہے اور دوسری آیت کریمہ، ان دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ ہر حمد ہر حامد سے ہر زمانے میں وہ ثابت ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بھی جہاں بھی جس طرح کی بھی حمد ہوگی وہ اللہ ہی کی ہوگی حقیقت میں، اور اللہ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا، انبیاء کرام نے تعلیمات اپنی سنائیں، ان پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آخرت آنے والی ہے۔ اس آخرت میں پھر مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں جس نے جو عمل کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اسے جزا دیں گے۔ اس سے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی ایک قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید بیان فرمائی کہ اس دنیا میں انسانوں کی عبادت اور استعانت کے کوئی لائق ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے یا کسی سے مدد طلب کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیات بینات میں بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ انعام کیا تو نے، اور وہ راستہ وہی رسالت والا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اس سورہ فاتحہ کا۔ اس سے اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل باطل اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں اس کا اثر اس سورہ بقرہ سے زائل ہو جاتا ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خاص فضیلتیں عطا فرمائیں، اور یہ مدنی دور میں نازل ہوئی، مدینہ میں ابتدائی دور میں نازل ہونا شروع ہوئی اور 10 سال تک نازل ہوتی رہی۔ 10 سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احکامات اور جتنے بھی معاشرت، معیشت، ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
حروف مقطعات جو ہیں یہ چونکہ قرآن کریم کی ابتدا ہے، اور جتنی بھی صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف مقطعات سے آگے قرآن کریم کی فضیلت کو، قرآن کریم کی وجاہت کو، قرآن کریم کی نازل ہونے کو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برحق نازل ہونے کو بیان فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کا کوئی شخص دنیا میں اس کا علم نہیں رکھتا۔ یہ ان کا علم، ان کا معنی، ان کا مفہوم یہ ذات اللہ کی ذات جانتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جن کو اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا۔ اس سے آگے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھے اس کا پہلے یہ ذہن صاف ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں شک نہیں ہے، شک و شبہ سے یہ پاک ہے، اس میں جو بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے رکنا خیر ہی خیر ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی چند صفات بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم صرف اس میں ایمان بالغیب جو ہے اس کو بیان کریں گے تھوڑا سا۔ موجودہ زمانے میں ایمان بالغیب مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایمان بالغیب اس چیز کا تصور یا یہ ذہن رکھنا ایمان بالغیب کا، یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ سے اترتی جا رہی ہیں۔ مادیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایمان بالغیب پہ گرد پڑ چکی ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غیب کی خبریں لائیں یا قرآن کریم جو نازل کیا گیا یہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کو جو سزا اور جزا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کے مطابق سزا اور جزا دیں گے، یہ بھی برحق ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے موجودہ دور میں ہمارے دلوں سے اترتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایمان بالغیب کی بار بار تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے یہ ایک قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور صاحب ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد کیا فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، کوئی شریعت نہیں آنی، کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا، کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آنا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ کے رسول کے بعد آخرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے آگے کفار کا ذکر کیا گیا دو آیتوں میں، اور اس سے آگے منافقین کا ذکر کیا گیا اور منافقین کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافق کی سب سے پہلی جو صفت بیان کی گئی، جو اس کا دجل اور فریب بیان کیا گیا، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر اگلی بیماری بیان کی گئی کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اپنے تئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بیماری بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں مرض ہوتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، جو اپنی دل کی بیماریوں کو قابو نہیں کرتا پھر اللہ اس کی بیماریوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مکر و فریب کرتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب فساد اور اصلاح دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ مکر و فریب کرتے ہیں، یہ حقیقت میں فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن باہر جو لیبل لگا ہوتا ہے وہ کس چیز کا لگایا ہوتا ہے انہوں نے؟ اصلاح کا، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے اگلی جو ان کی صفت بیان کی گئی، صفت مذمومہ، وہ فرمایا کہ یہ صحابہ دشمن ہوتے ہیں، صحابہ ان کو اچھے نہیں لگتے۔ منافق کو اور صحابہ سے اس کا بیر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، ابن عساکر نے اپنی سند سے یہ روایت بیان کی کہ یہاں اس سے مراد آمنو کما آمن ابو بکرن، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لے آئے، جس طرح حضرت عمر ایمان لے آئے، عثمان ایمان لے آئے، علی ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ یعنی منافق کی ساری دنیا وہ اس کی مادیت ہے جو اس کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ جو صحابہ کرام ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت بلال، جو تپتی ریتوں پہ لیٹتے رہے اور وہ ساری چیزیں کو برداشت کرتے رہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اور مشکلیں، وہ سمجھتا ہے، منافق سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ دین کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دین اسلام کے دفاع کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے، رسالت کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، تو اکثر منافقین یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں، نفاق سے بری ہوتے ہیں۔ اگلی ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ استہزاء کرتے ہیں دین کے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے کافروں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی گئیں اور ان منافقین کا بتایا گیا کہ وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی صفات مذمومہ ہیں منافقین کی، ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تین گروہوں کا ذکر ہو گیا سورہ بقرہ میں، پہلے مومنین کا، ان کی صفات، پھر کفار کا، پھر منافقین کا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کہ تم مومن تو ہیں ہی اللہ کے ماننے والے، جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان اور کافر کی حالت بیان کی۔ فرمایا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، چاہے مچھر کی دیں، مکھی کی دیں، ذباب کی دیں، جس چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دیں، تو پھر مومن اور کافر ان دونوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اللہ مثالیں دیتا ہے اور اللہ بڑا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ قرآن تو ہے ہی ایسا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہی ایسی، ان سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی مثال بیان کرتے ہیں، اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی خلافت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اور یہ بنو آدم کی اب ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی کہ زمین کے اوپر اللہ کی خلافت، اللہ کا نائب بنے اور اللہ کے احکامات کا نفاذ کریں، اب بنو آدم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں، کہ اللہ کے حکموں کا نفاذ اس دنیا کے اندر ہوتا رہے۔ بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کا مختصراً جہاں پہ ذکر کیا گیا، فرشتوں کے ساتھ ان کا جو ایک مقابلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا، اور اس میں فرشتوں کی جو ایک بات تھی وہ بڑی زبردست بات ہے کہ فرشتوں نے جب اپنا وہ مدعا بیان کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو نے جب وہ چیزیں بیان کی،
تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائیں یا اللہ کی جو مشیت ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہر صاحب علم کو اس چیز کا اعادہ ضرور کرنا چاہیے، اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس سے آگے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا قصہ بیان کر دیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب برتری ظاہر ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں، تو اس وقت ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ابلیس کا انکار کرنا یہ سب سے پہلا منکر تھا جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ پھر اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں اپنی خلافت کے قیام کے لیے اور بنو آدم کی ذریت، ان کی اولاد کے لیے سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے احکامات سکھائے۔ اب یہاں پر یہ قیامت تک کا قصہ یہ بیان ہوا کہ آدم علیہ السلام ان کی اولاد کو شیطان ورگلاتا رہے گا، شیطان ان سے غلطیاں کرواتا رہے گا، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے اور معافی مانگیں گے اور دوبارہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے اور اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جو شیطان کی روش پہ ہوں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے آگے بنو اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنو اسرائیل کون لوگ تھے؟ بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور وہ 12 بیٹوں کی نسل جب آگے چلی وہ اولاد تھی، ان سب قبیلوں، وہ جو 12 قبیلے تھے اس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی ان کا نام تھا، اس وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے گئے، ان کی جو نافرمانیاں تھیں، ان پہ جو عذاب نازل ہوئے، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو فرعون سے، آل فرعون سے نجات عطا کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انعام دیا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، باندیاں بنا لیتا تھا، یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کو تورات دی گئی، واپس تشریف لائے، یہ ایک انعام تھا کہ ان کو ایک کتاب دی گئی، ان کو شریعت دی گئی اور وہ اس پہ عمل کرتے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس پہ ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے گستاخانہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ کو جب تک خود نہیں دیکھ لیتے ہم اس تورات پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ایک چیخ آئی اور اس نے ان کو پکڑ لیا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کیا انعامات برسائے کہ ایک میدان میں ہیں اور وہاں پر کوئی سائے کی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بادل لا کر کھڑے کر دیے، پھر من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، اور فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو طیبات، بہترین رزق عطا کیا اور ان سے کہا کہ اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ جب تم اس دروازے سے داخل ہو سجدہ، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے اس دروازے سے جھک کے سجدے کی حالت میں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے تم داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ سینہ تان کے اس دروازے سے داخل ہوئے اور حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ کہتے رہے کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو یہ ان کی ایک ڈیٹ قسم کی قوم تھی،
ان کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء تھا، اللہ کے رسول سے استہزاء تھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب اگلا انعام کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پانی دیا، 12 چشمے پانی کے جاری فرمائے۔ اس سے آگے پھر ان کا ایک اور مطالبہ، کہنے لگے کہ ہم من و سلوہ پہ جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتے، ہم تھک گئے یہ کھا کھا کر، ہمیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے اور زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ان کو دیں۔ جب پھر بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو اللہ نے کیا ان کے لیے حکم دیا؟ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا بنو اسرائیل کو۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تو اللہ کا غضب ہی آنا تھا ان کے اوپر، اللہ کے غضب کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے ذلت مسلط کی، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا؟ ایک وجہ یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، دوسرا انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور تیسرا حد سے گزرنے والے تھے۔ اس لیے انبیاء کرام کا تقدس، انبیاء کرام کی عزت، ان کا اکرام یہ واجب ہے ہر بنو آدم کے اوپر، اور اسی طرح حد سے گزرنا، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود، جو قیود متعین فرمائی، انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے باہر نہ نکلیں۔ اس کے بعد کوہ طور کو بنو اسرائیل کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ بنو اسرائیل سے عہد لیا گیا اور کوہ طور ان کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور اس وقت پھر وہ ڈرنے لگے، پھر اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر وہ پھر گئے۔ جب کوہ طور کا پہاڑ ان کے سروں سے ہٹا اور سمجھ گئے کہ اب یہ گرنے والا نہیں ہے، دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا گیا، پھر وہ پھر گئے، اپنے دوبارہ جو سابقہ روش تھی وہ انہوں نے اپنا لی، اللہ کے رسولوں کا استہزاء، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار، اللہ کے حکموں کا انکار، یہ ساری باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس سے آگے یہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر ہفتے والے دن شکار کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرمایا ہم نے ان سے پھر کہا کہ تم ہو جو دھتکارے ہوئے بندر، پھر ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں وہ تبدیل ہو گئے، مسخ ہو گئی ان کی شکلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسے عذاب سے بچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، پھر ان کی ایک اور خباثت بنو اسرائیل کی کہ اللہ نے منع کیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا کونو، کہ تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام خباثتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء کرام جو حکم دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو حکم دیتے تھے اس کا وہ انکار کرتے تھے، تورات کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ جو حکم دیتے تھے کہ سجدہ کرو، رکوع کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، یہ کام وہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو اسرائیل کی ان بری صفات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد بنو اسرائیل کے دل کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ نے کتنی ان کے اوپر انعامات جو کیے ان کا ذکر کیا، پھر ان کی قساوت قلبی، ان کی جو سخت دلی تھی اس کو ذکر کیا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، باوجود اس کے کہ فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالا اور ان کو نجات عطا فرمائی فرعون سے، اور اس کے بعد من و سلوہ اور صاحبان اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ فرمایا ان کے دل ایسے سخت ہو چکے تھے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ پتھر دل ہو چکے تھے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں،
اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، نیچے زمین پہ آ پڑتے ہیں، لیکن بنو اسرائیل کے دل نرم نہیں ہوئے۔ وہ اللہ کے معجزات، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبشرات، ساری چیزیں وہ دیکھتے رہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو شخص بھی جو کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے۔ پھر آگے بنو اسرائیل کا ان کے ایک میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے ایک میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گفتگو کیا کریں گے۔ فرمایا اور اس سے آگے جو ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، بنو اسرائیل ان سب عہدوں سے پھر گئے، مگر دو چار لوگ جو تھے وہ اس عہد پہ قائم رہے۔ ہم بھی، یہ قرآن کے احکامات ہیں، ہم دیکھیں ہم کتنے اس عہد کے پابند ہیں۔ ہمارے لیے بھی تو یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آیا ہم یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آگے فرمایا وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، پہلا عہد کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دوسرا عہد تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت جو مدینہ میں موجود لوگ تھے ان کے لیے وہ ایک قسم کی دعوت تھی، یا ان کو یہ بات بتائی گئی۔ مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ یہودیوں کے تھے۔ اب اوس اور بنو قریظہ ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی، خزرج اور بنو نذیر ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ اوس اور خزرج ان دونوں کی آپس میں جب لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر والے خزرج کا ساتھ دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سے تو یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرو گے، تم تو پھر بھی قتال کرتے ہو۔ تم جس تورات کو مانتے ہو اس تورات پہ خود عمل نہیں کرتے ہو، تو تم کیسے تورات کو جب مانتے نہیں ہو تو تم رسول اللہ پہ کیسے ایمان لاؤ گے؟ جس تورات کو تم مانتے ہو اس پہ تو ایمان لاؤ کہ اوس اور خزرج دونوں بت پرست ہیں، اور ان کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے سے قتال کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں قتال نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم آپس میں قتال کرتے ہو، اوس اور خزرج کا ساتھ دیتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم۔ ایک تیسرا عہد بھی تھا کہ اگر کوئی تمہارا شخص قید میں ہو تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لو۔ اب اوس اور خزرج دونوں ایک دوسرے سے جنگ کرتے، ان کے ساتھ بنو قریظہ بنو نذیر جب ساتھ دیتے تو ان کا کوئی یہودی جب پکڑا جاتا تو بنو قریظہ بنو نذیر مل کے اس کو چھڑاتے تھے، فدیہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تو عمل کرتے ہو کہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، لیکن جو پہلے قتال سے منع کیا گیا اس پہ تم کیوں نہیں عمل کرتے؟ موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں قتال نہیں کرو گے۔ آج دیکھ لیں کیسے ہم نے مسلمانوں سے قتال کے لیے، جنگ کے لیے اپنے فوجی اڈے دیے۔ کیا یہ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی نہیں ہے؟ ایسے لوگ جو اپنے مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، ایسے لوگوں، اور پھر دوسرا جو حکم تھا کہ جب کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ کتنے مسلمان قیدی ہیں اس وقت پوری دنیا میں؟ آج کون مسلمان ہے جو فدیہ دے کر یا سفارتی تعلقات لڑا کر ان مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے، رہائی کے لیے کوشش کر رہے؟ جب بنو اسرائیل نے یہ کام کیا، آپس میں قتال کیا، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ان کو کس عذاب میں مبتلا کیا؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن بھی شدید عذاب میں ایسے لوگ مبتلا کیے جائیں گے۔ تو یہ بنو اسرائیل کی صفات تھیں کہ آپس میں قتال، اللہ کے عہدوں کو پورا نہیں کیا کرتے تھے۔
اللہ کے عہدوں کے ساتھ وفا نہیں کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے۔ اس سے آگے جادو کا ذکر کیا گیا۔ یہود جادو میں بھی بڑے ماہر تھے، تو اللہ سبحانہ ان کا یہود کا ایک نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام شاید کوئی جادوگر تھے، اور جادو کو ہی بنیاد بنا کر جادو کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کی تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام تو کفر کرنے والے نہیں تھے، یہ تو شیاطین کفر کرنے والے ہیں جو جادو کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، یہ دو فرشتے تھے جو ایک شہر میں اتارے گئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جادو ہوتا ہے نعوذ باللہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا اللہ کا، بلکہ یہ شیاطین کا ایک عمل ہے، اور اس کی وجہ سے جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اس سے آگے اسی آیت کریمہ میں جادو کا ایک جو نقصان بیان کیا گیا کہ لوگ جادو کر کے خامند اور بیوی میں درار ڈالتے ہیں، شوہر اور بیوی میں طلاقیں کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا برا عمل ہے یہ کہ میاں اور بیوی کے اندر دونوں کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا کرنا یا دونوں کو جدا کرنا۔ اسلام اس چیز کو کتنا خیال رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جب جادو کی مذمت بیان کی تو فرمایا کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھ لیں ہماری مائیں بہنیں کتنے عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور کتنے اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور جدائی ڈلواتی ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے احترام کے حوالے سے ایک حکم دیا گیا۔ یہودی جو تھے یہ بہت شاطر قوم تھی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو کہتے تھے راعینا، کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اور عبرانی زبان میں راعینا یا راعینا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، مطلب برا ایک اس کا معنی بنتا ہے، تو اس سے یہود وہ معنی برا معنی مراد لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ جب یہودی کہتے تھے راعینا تو مسلمان بھی دیکھا دیکھی کہتے تھے کہ ایک اچھا لفظ ہے، اور عربی میں تو یہ اچھا لفظ ہے، لیکن وہ اپنی عبرانی زبان میں ایک غلط معنی لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اچھے اور پیارے لفظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منع کر دیا، جس سے معنی تو اچھا ہو لیکن کوئی غیر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برا معنی مراد لیتا ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کا بہت بڑا حکم دیا گیا کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کا بظاہر دور میں بھی کوئی ایسا معنی بنتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف جاتا ہو۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، چونکہ بنو اسرائیل جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو مکہ کے بت پرست تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو عیسائی تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کسی امتحان میں آزمائش میں مبتلا کیا تو وہ کامیاب ہوئے۔ یہ بنو اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر پیچھے کتنے انعامات کیے گئے، اور جب آزمائش کا وقت آیا تم نے کہا موسیٰ اور اس کا خدا جا کر لڑائی کرے۔ جب آزمائش کا وقت آیا، اللہ کے حکم ماننے کا وقت آیا، اس وقت تم نے جو ہے وہ اللہ کے حکموں کا استہزاء کیا، اس وقت تم نے اللہ نے جو الفاظ بتائے وہ الفاظ نہیں بلائے اور کوئی اور الفاظ تم نے کہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، وہ آزمائشوں پہ پورا اترے۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا لوگوں کا۔ دیکھیں یہ ایک اس امت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم آزمائشوں پہ پورا اترو گے، جب مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، اس پہ امتحان میں تم پورا اترو گے تو اللہ لوگوں کی امامت کے لیے تمہیں آگے کر دیں گے۔ لیکن اگر آزمائش آئے گی اور تم اپنے مفاد کے لیے اتر آؤ گے، بنو اسرائیل والی حرکتیں کرو گے اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے اور مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، تو پھر تمہیں امامت نہیں دی جائے گی بلکہ تمہیں غلامی میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور موجودہ دور میں یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا؟
فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو بھی آپ کی اولاد میں سے نافرمان ہوگا، جو عہد پورا کرنے والا نہیں ہوگا، جو شریعت کے مطابق چلنے والا نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو یہ امامت نہیں دیں گے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پہ ہم کتنے اللہ کے عہدوں کا پاس کرتے ہیں، کتنے اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ بھی جو ایک نظام خلافت ہے، جو شریعت کا قانون ہمیں دیا گیا، صحابہ کرام نے مرتب کر کے اس امت کو دیا، آج اس کے نفاذ کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں بھی اللہ کے حکموں کا نفاذ کریں اور اجتماعیت میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کے حکموں کا نفاذ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو، کس چیز کی؟ کہ وہ کیا کریں، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں، یعنی بیت اللہ کو پاک کریں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ ان کا طواف کے لیے آئیں، اور جو وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف کریں، اور جو رکوع کرنے اور جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو گھر کی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ اللہ کے گھر کی آبادی کا ذریعہ بننا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی بطور خاص ذکر کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہیں۔ اور جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے محنت کرنے والے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو پتہ یہ چلا جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں کی آبادی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ رسول مبعوث فرما میری نسل میں، میری اولاد میں، جو انہی میں سے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، تزکیہ کرنے والا ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر کی آبادی کا ذریعہ بنیں، اللہ کے گھروں کی مدد کریں، اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس کے بعد جو ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پہلے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی ایک دعوت کا ذکر کیا اور اس کے پھر بالترتیب جوابات دیے۔ فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہود اور نصارہ اپنی طرف بلاتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جواب دیا، قل، آپ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں ان کو، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دین حنیف پہ چلنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ عیسائیوں نے تو یہ کام کیا کہ اللہ ایک تھا، انہوں نے 3 معبود بنا لیے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ چیزیں ماننے والے نہیں تھے، ہم تو توحید کے اوپر رہنے والے ہیں۔ ہدایت وہی ہے جو ملت ابراہیم کے ساتھ منسلک ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلا جواب دلوایا صحابہ کرام سے، فرمایا قولوا، تم کہہ دو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، یعنی کہ صحابہ کرام سے جواب دلوایا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان رسولوں پہ جو کتابیں نازل کی ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، جو اللہ کے رسول فرما دیں ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کا قرآن کہہ دے انبیاء کی تعظیم کرنی، تکریم کرنی، ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے خود جواب دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہودیو تم کہتے ہو یہودیت اختیار کر لو، ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت اختیار کر لو،
ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے۔ یہودیت ایمان کا معیار نہیں ہے، ہدایت کا معیار نہیں ہے، عیسائیت ہدایت کا معیار نہیں ہے، صحابہ کرام ہدایت کا معیار ہیں۔ اور پھر فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ عیسائیوں کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی عیسائیت قبول کرتا تو وہ اس کو رنگ چڑھا دیتے، اس پہ پانی پھینکتے اور وہ رنگ والا پانی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو صحابہ کرام نے اللہ کا رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو معیار ایمان ہیں، جو معیار ہدایت ہیں، انہی کے مطابق جو ہوگا اسی کا ایمان، وہی ہدایت قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔